والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن کالجسد المؤمن صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے بیت المقدس قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ قدم بڑھانا کس طرح ہے تو قرآن کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے میدان عمل میں آنا ہے، تم نے میدان لگانا ہے، تم نے کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دے گا۔ عذاب کیسے دے گا؟ گولی تمہاری ہوگی، مدد اللہ تعالیٰ کی ہوگی، میزائل تمہارے ہوں گے، مدد اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تلواریں تمہاری ہوں گی، مدد اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ کوشش تم کرو گے، میدان عمل میں تم آؤ گے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے تمہارے ہاتھوں سے کفار کو عذاب دے دے گا۔ اور میرے لشبان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کالجسد المؤمن، مومن یہ ایسے مومن کی مثال ہے گویا کہ وہ ایک جسم ہو۔ مومن کی مثال جسم جیسی ہے، اگر ہاتھ پر تکلیف پہنچے تو آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، پاؤں پر تکلیف پہنچے آنسو آنکھ سے نکلتا ہے۔ یہ کیسے مومن ہیں کہ وہاں فلسطین پر دن رات ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمان کسی کے دل پہ کوئی درد نہیں، کسی کی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں ہم اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کے مرتبے سے نیچے تو نہیں آ گئے؟ کیا ہم مومن کے اس مقصد سے، اس مقام سے نیچے تو نہیں آ گئے؟ یا ہمارے اندر سے وہ غیرت ایمانی ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہاں پہ اقوام متحدہ کے اجلاس طلب کر لیے جاتے ہیں کیونکہ اسرائیل پہ بمباری ہوتی ہے۔ اسرائیل پہ جب اپنا بدلہ لیا جائے، اقوام متحدہ کے اجلاس طلب کر لیے جائیں کیونکہ وہ کفار اکٹھے ہیں، کفار ایک جیسے ہیں۔ ایک کافر کو تکلیف پہنچے تو سارے بھاگ کر اس کی مدد کو آ جائیں، ایک کافر کو چوٹ پہنچے سارا یورپ امریکہ ساتھ مل جائے۔ لیکن جب فلسطین پہ حملہ ہو، فلسطین کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سینوں پر میزائل مار دیے جائیں، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھریوں سے چاقوؤں سے وار کر کے شہید کر دیا جائے، تب کبھی بھی اقوام متحدہ کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا۔ کیا سوچتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ کفار ہمارے ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں واضح فرمان ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کافر جتنی مرضی دوستیاں تمہارے ساتھ کر لے کبھی بھی دل سے تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے اندر جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ اس کی تفسیر ہے۔ جب ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نہیں رہی۔ آپ نے ایک چھڑی پکڑی، لکڑی کی چھڑی پھینکی، اب چھڑی پکڑ کر جس کافر کی گردن پہ وہ چھڑی لگتی ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری چھڑی جس کافر کو لگتی تھی اس کافر کا سر میرے قدموں میں آ جایا کرتا تھا۔ اس کا سر میرے قدموں میں کیسے آتا تھا؟ کیونکہ میرے لجپال نبی کی دی ہوئی وہ چھڑی وہ تلوار کا کام کر دیا کرتی تھی۔ فرماتا ہے فقط بدر نہیں، میں نے زندگی میں جتنی بھی جنگیں اس کے بعد لڑی ہیں ساری کی ساری میں نے اسی چھڑی سے لڑی ہیں، اور ہزاروں کفار کو میں نے اس چھڑی سے جہنم حاصل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع تو دے انشاءاللہ فلسطین کی مدد
آج تو یقین کریں کیمروں کے سامنے بیٹھ کر مذمت کرنے میں بھی شرم آتی ہے. کیا ہم فقط مذمت کرنے کو رہ گئے ہیں؟ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بس ایک کمی جو حکمرانوں کی کمی ہے، خدا را کہ بھی وہ دور ہو جائے تو پھر ہم بتائیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پورا اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی کی ان کی ٹھوکر سے سہرا و دنیا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کوئی مال کی لالچ نہیں، کوئی عہدوں کی لالچ نہیں، فقط مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ مسلمان ایک دن متحد ہو کر نکلیں گے اور انشاءاللہ سوجل بیت المقدس فتح کر کے دکھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.